السلام علیکم فرینڈز، آج ہے 13 جون، میرے بیٹے کا کیڈٹ کالج چوہا سیدن شاہ کے لیے پہلا دن ہے اور آج ہم اس کو کالج چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ہماری تیاری ریڈی ہے، ہر طرح کی ہماری تیاری مکمل ہے۔ چلتے ہیں جی پھر۔ چوہا سیدن شاہ کیڈٹ کالج چوہا سیدن شاہ میں میرے بیٹے کا کلاس 8 میں ایڈمیشن ہوا ہے۔ چوہا سیدن شاہ کے بارے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ چکوال کی تحصیل ہے چوہا سیدن شاہ، جو اسلام آباد سے M2 سے اگر موٹر وے سے اگر آئیں تو 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کلر کہار انٹرچینج سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو آگے 25 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے جو سٹریٹ سیدھا کٹاس راج ٹیمپل کے پاس جاتا ہے، اور کٹاس راج ٹیمپل اور یہ چوہا سیدن شاہ کیڈٹ کالج یہ دونوں آمنے سامنے ہیں بالکل۔ اگر آپ کھیوڑا مائن کی طرف سے آتے ہیں، کھیوڑا نمک کی جو مائن ہے اس طرف سے آتے ہیں تو یہ کھیوڑا مائن سے کوئی تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ دوستو، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا، آج میں اپنے بیٹے کے برائٹ فیوچر کی وجہ سے، اس کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم اس کو آج چھوڑنے آئے ہیں کیڈٹ کالج چوہا سیدن شاہ۔ میرے بیٹے کی ایج بہت تھوڑی ہے، 12 سال اور 10 مہینے کا ہے، لیکن وہ معصوم بہت ہے، اس کو زمانے کی اتنی ہوا نہیں لگی ابھی، تو اس چیز کا بڑا دکھ بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر میں وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ بیچ بیچ میں آتا تو رہے گا، لیکن کلاس 8 سے لے کے 12 تک 5 سال کا جو عرصہ ہے یہ ہم سے وہ دور گزارے گا۔ میری اپنی ایج اس ٹائم 42 سے اوپر ہو گئی ہے۔ جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوگا میں آلموسٹ 48 ایئرز اگر زندہ رہا تو اس سے اوپر ہی میری ایج ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ کرے اچھے نمبروں سے FSC کرے، آرمی میں جائے، باہر جائے یا کچھ بھی، تو وہ اس کی اپنی پریکٹیکل لائف شروع ہو جائے گی۔ ہم ترستے ہی رہیں گے اولاد کے لیے، اس بڑے بچے کے لیے۔ کسی بھی والدین کا جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے وہ بہت ہی لاڈلا ہوتا ہے۔ تو میرے اس سے پہلے 2 ٹوین بیٹے ہوئے تھے جو کہ اسی دن فوت بھی ہو گئے تھے، تو یہ ہمارا پہلا بچہ ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے تو، خاص طور پر سب والدین کو ہوتا ہے، لیکن میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آج دلی کیفیت بڑی اداس ہے، بلکہ پریشانی کی حد تک جو ہے نا ٹینشن ہے۔ یہ کالج جنرل پرویز مشرف نے گورنمنٹ آف پنجاب کو بنا کے دیا تھا۔ کالج بہت ہی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے، پہاڑی ایریا ہے۔ ہم واہ کینٹ میں رہتے ہیں، یہاں پچھلے دنوں 50 کے قریب ٹیمپریچر گرمی میں گیا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ ہم پہنچے تو راستے میں آپ نے دیکھا بارش ہو رہی تھی۔ وہاں ہم پہنچے تو بہت ہی خوشگوار موسم تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ، آلموسٹ چوٹی پہ ہی یہ کیڈٹ کالج ہے، سبزہ کھلا ایریا اور ٹھنڈی ہوائیں۔ بارش یہاں اکثر ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر بہت ہی کم ہوتا ہے، 12-14 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا نارمل ٹیمپریچر ہے، ہمارے پتہ کرنے پہ ہمیں پتہ لگا ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہے، اب
نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اس کو اس کے اپنے روشن مستقبل کے لیے ایک بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو ہم نے اس کو فراہم کی ہے۔ اب آپ دوستوں سے، ویورز سے، بہن بھائیوں سے، سب سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کائنڈلی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اس کی جدائی کو سہ سکیں، وہ ہماری جدائی کو سہ سکے، برداشت کر سکے، اور جس مقصد کے لیے اس کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے وہ اس میں کامیاب ہو۔ یہ کیڈٹ کالج کا پارکنگ ایریا ہے، سامنے بلڈنگ ہے یہ جہاں پہ کلاسز ہیں، اور یہ ریزیڈنس ایریا ہے۔ یہ ایک بلاک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح کے 8 بلاک ہیں، ڈیفرنٹ نام ہیں ان کے، عمر بلاک، عثمان بلاک، ابو بکر بلاک، حیدر بلاک، علی بلاک، ایسے جناب بلاک، اس طرح ڈیفرنٹ بلاکس ہیں۔ ہر ایک بلاک کا علیحدہ انچارج ہے۔ یہ میں اپنے بیٹے کو الوداع کر رہا ہوں، وہ اپنے بلاک کی طرف بس میں جا رہا ہے، اس کا سامان جو سینئر کیڈٹس ہیں وہ کیری کر رہے ہیں، یہ اس کو روم تک چھوڑ کے آئیں گے، بلکہ اس کی الماری کے اندر انہوں نے اس کا لگیج چھوڑا ہے، وہاں تک اس کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ میرے بیٹے کا ہی بیگ ہے، یہ میرا بیٹا ہے محمد آریان مغل، کیڈٹ کالج جو سیدن شاہ۔ اللہ پاک میرے بیٹے کو کامیاب تعلیمی اداروں کے مابین ہونے والے کل پاکستان انگریزی مضمون نویسی میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیڈٹ ملک محمد علی خان نے راولپنڈی بورڈ میں تقریری مقابلہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کالج میں جہاں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، وہیں غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ رواں سال کیڈٹ احسن مرتضیٰ کی قیادت میں کیڈٹ کالج چوا سیدن شاہ کی باسکٹ بال ٹیم نے راولپنڈی بورڈ کے مقابلوں میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ بورڈ میں پہلی پوزیشن لے کر اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت دیا۔ اسی طرح کیڈٹ توصیف اور کیڈٹ شہید نے راولپنڈی بورڈ کے لان ٹینس کے مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ We are superior to all the rest animals, for we are human beings. And we are further distinctive among the humanity because we are Muslims. We start everything with the name of All-Powerful Allah, His mighty favors and flavors and never-end well-ending as well. Let me start this event also with the holy name of Allah. Kirat Hamza is requested to come on rostrum and have some verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
نعمة الله وسقياها فكذبوا فعقروها. Translation. It commences in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the sun and its shining brightness, and by the moon, when it follows it after the sunset, and by the day, when it reveals the sun, and by the night, when it covers it, and by the heaven and him who made it, and by the earth and him who spread it out, by the soul and him who perfected it. قرآن میں اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جو اسے لے گئی، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہما پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم. پھر اس نے اسے اس کی پرہیزگاری اور بدکاری سمجھا دی. بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کر دیا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے مایوس کر دیا. سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت تھا. ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی حفاظت کرنا. السلام علیکم. ویلکم ان دا پیریئن فیملی. سینٹری کو اگر آواز میں کوئی پرابلم ہو تو سب سے بات کروا آواز صحیح آنی چاہیے. جو پیرنٹ ہماری 8 کلاس کی اس کو اپریل میں بلانا چاہتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو کنٹری وائڈ سچویشن آف ہیلتھ، ورلڈ وائڈ سچویشن آف ہیلتھ، ہمیں اپریل کا جو سی ایل ہے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. سملرلی ہمیں لاسٹ ایئر بھی کچھ انٹری کو بلانے کے لیے ڈیو ٹو کووڈ ایشو اس کو ہم نے لیٹ بلایا. الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان کنٹریز میں شامل ہے جہاں پر یہ بیماری اس طرح سے افیکٹ نہیں کیا جس طرح سے باقی دنیا کے متاثر ہوا. اور اگر کہا جائے کہ اسلامی ممالک بھی اس سے کافی حد تک محفوظ رہے ہیں تو اس میں بھی کافی حد تک صداقت ہے. 1961 کے ایکٹ کے تحت بنائے گئے اس ایکٹ کو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایکٹ کہا جاتا ہے. اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ کہ کیڈٹ کالجز جتنے بھی گورنمنٹ کے کیڈٹ کالجز ہیں ان کو ایک ایکٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایکٹ 1961 کے تحت بنایا گیا. 1961 میں جنرل ایوب صاحب کی حکومت تھی تو اس میں ان کا آبجیکٹو یہی تھا، جیسے کہ کیڈٹ صاحب کو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن ود ٹریننگ، not only benefit training but also character building, life skills that are necessary to spend life. These will be inculcated in the cadets at their cadet college along with work education. These were the objectives that were decided when these cadets were formed. And first of all people know that the cadet college in Hassanabad was established, and in Sindh Cadet College in Dora was established. And when Musharraf came and in power, he decided to stress the chain of education. And for this reason, he created 4 more cadet colleges in Punjab to fulfill the knowledge spirit of the people of Punjab. And that project was not only limited and confined to the people of Punjab. That was a federal project, and government from Balochistan was also part of this project. Sindh government was also this project. In KPK, different cadet colleges were formed. Reason when General Zia came at their end of war, and the people of the war had 2 demands. And one was
the establishment of district Chakwan, that was fulfilled immediately, and the second one was that district Chakwan is a military area, and Chakwan should have a cadet college, and that project was designed during the General Zia government. But due to reason, when the era of Zulfikar Ali Bhutto and due to aeroplane tragedy, then this project of cadet college put in aside, and new projects of new government were started. But when new military governments came in power in the form of General Musharraf, he again started this project, and 45 cadet colleges were started to establish. This college started its civil work in 2006, and as you know, academic section started in 2011. अपनी 10 years की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर भी लाइट सी अपना ब्रीफ किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह. Now after 10 years we can see Cadet College Chakwan is a national institute, and if you allow me to say, it is an international institute, because people from Saudi Arabia, Qatar, London, they buy but due to a reason that environment is not supporting for the parents in Saudi Arabia, especially in London, people want to take admission in these colleges, and for this reason we are going to plan that we have to establish an international center, that may be in Dubai, that may be in Dammam, to create a center in one of the international cities. So the main thing at उनके बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से हमने कॉन्टैक्ट किया कि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कैडेट कॉलेज के अंदर, वो क्या रिजल्ट करेंगे, उसमें क्या होगा कि हमारे पास लड़का स्पोर्ट्स तो कर रहा है, स्पीचेस भी कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग को भी हम चेक कर रहे हैं, उसके डाइनिंग एटिकेट्स को भी हम चेक कर रहे हैं, उसकी प्रेयर्स, उसके मैनर्स, उसकी स्पीकिंग, उसको भी हम चेक कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसको नंबर भी हम अंदर नहीं ला रहे कि वो अगर हम उसकी लाइफ दैट बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसके 1200 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके एकेडमिक्स के हैं, तो 1200 मार्क्स इसके भी होने चाहिए, जो कि कॉलेज एनुअली डिस्प्ले करेगा कि लॉन्ग गेट नंबर वो किस तरह से किस पोजीशन में खड़ा है अपनी लाइफ स्किल्स के दौरान. इसमें मैं आप लोगों से बीइंग पेरेंट एक और सर्वे शेयर करूँगा. दैट वाज मेड बाय नेमल यूनिवर्सिटी मियां. गुड रिसर्च ऑन दिस. मेरी जब उनके वाइस प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने अपने जितने भी पासिंग आउट स्टूडेंट्स थे उसका एक सर्वे प्रिपेयर किया. उस सर्वे में दे वर सरप्राइज टू नो कि वो लोग जिनकी लाइफ स्किल्स अच्छी हैं, जिनके मैनर्स अच्छे हैं, स्पीकिंग अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, और उनके पास वो कैडेट्स एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करते थे, तो उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में आगे वो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बूस्ट कर दिया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको छोड़ने के लिए राजी नहीं. I said that a cadet who pass out 5 years at here in Cadet College in this routine program is unbeatable. तो जिंदगी के जिस मैदान में भी जाएगा वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा कि वो दूसरों से हमेशा अलग नजर आएगा, दूसरों से हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा. और इसका मुंह बोलता सबूत है जब ये कैडेट्स दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं, जब ये कैडेट्स किसी भी लेवल की पर जॉब कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पर अपना एक अच्छा जो है इमेज छोड़ते हैं. और दैट इज वन थिंग दैट द फाउंडर्स ऑफ दिस कॉलेज वांट टू प्रोवाइड effective leadership to the country, and alhamdulillah these countries are providing, these institutions are providing effective leadership to the country. Now in 4 passing out entries what we have
calculated that almost 36 cadets are serving in army. That is total 18% of the total passing out. And that is one of the highest ratio in the cadet colleges. Even that parents idealize to become a part of military college. Even this ratio is more than military college, 18%. Most of them, including children that are part of now army or from Balochistan, and also from the other part of Pakistan, from Lahore, from Gujarat, from Faisalabad. Many cadets in 4 entities are now part of Pakistan Army. That is our pride, and they are serving very efficiently. Next, one thing, میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ آپ کا بچہ اس پورے روٹین میں کس طرح سے رہے گا، آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر ہاؤس کے اندر 100+ کی کیپیسٹی موجود ہے. ایک کلاس کا بچہ ان کو ہم 4 کیڈٹس اکٹھا رکھتے ہیں. 9th کا بھی 4 کیڈٹس اکٹھے رہتے ہیں. جیسے جیسے وہ اوپر جاتے ہیں پھر کچھ ہمارے پاس کمانڈر سلیکٹ ہوتے ہیں سیکنڈ ایئر کی کلاس کے اندر. ان کو ہم سیپریٹ روم دیتے ہیں. اس میں ہم بعض دفعہ 2 کو اکٹھا رکھ لیتے ہیں, بعض دفعہ سنگل کو بھی اکٹھا رہنے کی وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ارلی رائزنگ میں سب سے پہلے فالن مینس بچے کو جب آپ اٹھاتے ہیں اور وہ صبح اس کے اپنے ہاؤس کے سامنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کا پراپر ڈریس ہے. نو باڈی کین کم ان ادر ڈریس. پراپر ڈریس میں گیون ڈریس میں بچے کا فالن ہوگا. اس کے بعد فجر کی نماز ہوگی. فجر کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی. ایک اور میں چیز ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے یہاں اسپیکر کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں کہ الحمدللہ چوا 7 سال کے کیڈٹ کالج کے اندر 5 پریئر کمپلسری ہے. کسی اور پرائیویٹ کالج میں آپ جائیں گے, آپ وزٹ کر کے دیکھیں. میں نے پلندری سے لے کے لاڑکانہ تک سارے کیڈٹ کالج وزٹ کیے. کسی میں 5 ٹائم پریئر کمپلسری نہیں ہے, لیکن ادھر کیڈٹ کو کمپلسری پریئر 5 ٹائم ہے. ملٹری کالج میں میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ ادھر مغرب کی نماز کمپلسری ہے. وہ بھی ایک کرسچین پرنسپل ہے کمپلسری کی, وہ آج تک چلی آ رہی ہے. کسی اور مسلمان کو اس چیز کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 5 ٹائم پریئرز جو ہے وہ کمپلسری. اس کے ہمیں بچے کو ٹرین کرنے میں ہمیں بہت فائدے ہوتا ہے. بچہ آلریڈی جب مسجد کے اندر جاتا ہے اس کی اخلاقیات, اس کا مائنڈ سیٹ اس وقت کا ہوگا. اس کو بیچ میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. پروفیسر آن ڈیوٹی POD اس کے اوپر ہوتا ہے جو اس کے ڈائننگ ایٹیکیٹس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ ڈائننگ ایٹیکیٹس میں کیجول ہو کے کھانا کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کو وہاں پر کریکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی کلاس سیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو ہم فرام 8:30 to 1 o'clock جس کا کلاس سیشن. موسٹ آف دی ٹیچرز آر MPhil qualified. They have experience. کلاس میں لیٹ جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک کلاس ختم ہوگی تو دوسرا ٹیچر باہر کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد اس کی جب ادھر سے اکیڈیمک ٹائم وہ ختم ہوتا ہے تو کیڈٹس اپنے اپنے ہاؤسز میں جاتے ہیں, پھر ڈریس چینج کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا لنچ ٹائم ہے. لنچ کے بعد زور کی پریئر ہے. زور کی پریئر کے بعد ان کا ریسٹ ٹائم ہے. ریسٹ ٹائم کے بعد پھر ان کا گیم ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس میں عصر کی پریئر آ جاتی ہے. گیم ٹائم کے بعد پھر مغرب کی پریئر. مغرب کی پریئر کے بعد پھر ان کی کیمپ شروع ہو جاتی ہے. ہر ہاؤس کے اندر ٹیچر موجود ہیں, 3 ٹیچر ہیں. ان کو اس طرح سے ڈیوائز کیا گیا ہے کہ بچے کی اکیڈیمک نیڈ موسٹلی اس کے ہاؤس کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پہلی طرف 1.5 گھنٹے کی ہے. 1 گھنٹہ بچہ ٹیچرس کی سپرویژن میں پڑھتا ہے, ڈیلی پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا پھر فالن ہے. پھر اس کے بعد اس کا ڈنر ہے. ڈنر کے بعد عشاء کی نماز پڑھے گا. عشاء کی نماز کے بعد پھر وہ گھنٹہ راؤنڈ اباؤٹ 11 بجے تک وہ پڑھے گا. 11 بجے 10:50 پہ لائٹ آف سے پہلے اس کی ڈریس انسپیکشن ہے, جو اس نے دوسرے دن لباس اپنا پہننا ہے, جو یونیفارم پہننی ہے
उसकी वो इंस्पेक्शन उसका टीचर करता है, बच्चा खुद अपना चेक कर लेता है कि उसका कल कर ड्रेस किया वो रेडी है, तो 11 बजे पूरे कॉलेज में लाइट आ सकें। जो एग्ज़ाम के बोर्ड के जब एग्ज़ाम में टाइम नज़दीक होता है उस वक्त बच्चे को अलाउ होता है कि 11 के बाद भी ख़ास तौर पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन दोनों में अगर वो 11 के बाद भी पढ़ना चाहता है तो विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम हाउस मास्टर वो उसको इजाज़त से एक अलग सी डॉम बनी है जहाँ पर बैठ के पढ़ना चाह रहा होता है उसको इजाज़त होती है। दिस इज रूटीन। संडे वाले दिन भी बच्चा फ्री नहीं होता है। 1 घंटे के लिए हम बच्चे को एक वीक में अपने घर फ़ोन करने के लिए देते हैं, बाकी उसका फ़ोन छोटा फ़ोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, वो हम उसके पास होता है, नंबर होता है, वो अगर उसका जमा हो जाता है उसके हाउस मास्टर के पास, और हर संडे को 9 से 10 के दरमियान बच्चा अपने घर में क्लास कर सकता है। उसके बाद बच्चे को पूरा वीक फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती है। जो इस दौरान करता है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक या तो वो चोरी कर रहा है या फिर अपने हाउस मास्टर की परमिशन से कर रहा है। हाउस मास्टर की परमिशन से करे तो हाउस मास्टर साथ खड़ा होता है, कोई इमरजेंसी में कोई काम होता है। चोरी करे तो वो पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाए तो SOP के मुताबिक उसको सजा देते हैं। उसके मामले में हम सख्ती करते हैं। वो फ़ोन जमा हाउस मास्टर के पास ही होगा, बच्चे के पास ही होगा। दिस इज फिर उसके बाद संडे में फ़ोन कॉल के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बच्चे को संडे वाले दिन भी उसकी प्रेप होती है, पढ़ाई होती है, उसमें उसको फ्री नहीं होता। तो दिस इज रूटीन इन इस फॉर्म कैडेट इज पासिंग। पहले हमारे कैडेट्स को आफ्टर 35 डेज लॉन्ग वीकेंड होता था। उसको अब नए कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में नया ईयर होगा, हमने उसको ज़्यादा कर दिया है आफ्टर 55-60 डेज। अब जितने भी आगे हमारे लॉन्ग वीकेंड होंगे इसके बाद आगे ऑनवर्ड वो हम आफ्टर 55-60 डेज जो है वो बच्चे को घर भेजा करेंगे। उसमें अगर मुल्क के हालात या जो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, रेगुलर सेशन चल रहा हो, तो फिर आफ्टर 55 to 60 डेज के हमारा हर लॉन्ग वीकेंड होता है। उसमें लॉन्ग वीकेंड 4-5 दिनों का बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद बच्चे फ्रेश होते थे दोबारा से पार्ट ऑफ रूटीन कॉलेज की हो जाती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेरेंट्स एटीट्यूड विद अस, व्हाट वी वांट फ्रॉम पेरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब हमारे कॉलेज के साथ करते हैं, जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो हमें आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम बच्चे को एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को एक सिस्टम में रखना चाह रहे होते हैं, उसको एक ख़ास तरह का इंसान बनाना चाह रहे होते हैं। और अगर उसमें पेरेंट्स का कॉपरेशन हमारे साथ नहीं होता है, तो अगर हम कहें कि पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बगैर हम ये सारे के सारे काम कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है पहली चीज़ कि जो कुछ भी हम करेंगे उसमें बच्चे का मफाद, हमारा मफाद, आपका मफाद सबसे पहले है। आपका मफाद ये है कि आप बच्चे को अपनी सबसे कीमती चीज़ को हमारे पास छोड़ के गए, आप उसकी शख्सियत में कुछ निखार देखना चाहते हैं, आप उसको उन ईवल्स से दूर रखना चाह रहे हैं जो मीन्स ऑफ ईवल्स बाहर की सोसाइटी में आपके और मेरे ज़माने से अब और ज़्यादा हो जाता है। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि मेरे बेटे के लिए ढेरों दुआएं करें, अल्लाह पाक उसको हर मुश्किल में आसानी और कामरानी अता फरमाए। जिस मकसद के लिए हमने और उसने भी इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं हम, तो हमें उसमें इस्तिकामत अता फरमाए, मेरे बेटे को नेक, फर्माबरदार और ईमान वाला बनाए और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद लोगों के काम आने वाला बनाए। अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को
ہمیشہ یاد رکھنے والا، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں، عزیز و اقارب کا مشکل میں ساتھ دینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔